چند گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں پڑھنے کی، یہ جانے ایسے جانے شیم یہ وہ. آج آپ کو وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، میں سلوٹ کرتا ہوں، میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کروں گا. اسے کہتے ہیں اقوام عالم پاکستان کی ہاں میں ہاں منائے گی اور پاکستان کی نہ میں نہ ملائے گی. آپ کی جو اس وقت ایئر فورس ہے آپ کی دنیا میں اس کی مانگ بڑھ چکی ہے کہ آپ نے دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. میں مرزا محمد علی صاحب سے آج اولیاء اکرام کے پاکستان کے عروج کے متعلق جو ان کی پیشین گوئیاں تھی جس پر مرزا صاحب بڑا مذاق اڑاتے رہے اور یوتھ کو انہوں نے بہت متنفر کیا، بڑا مایوس کیا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ انہوں کی پتہ ہے، بابے انہوں کی پتہ ہے، بابے کو جان دے نہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی ایک پیشین گوئی مرزا صاحب تانوں کہندا پتہ نہیں ہوندا. اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو کشف عطا کرتا ہے اور کشف جب عطا ہو جاتا ہے تو اولیاء کرام وہ بات کر دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. لکھ کے رکھ لو ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے. یہ بات مکمل ہو گئی نمبر 1. نمبر 2، فیصلہ آباد میں ایک بزرگ مدفون ہے صوفی برکت علی صاحب. انہوں نے اس کا میں لنک بھی آپ کو شیئر کروں گا. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے. یقین کریں ہماری یوتھ کو جس طرح ورگلایا گیا، جس طرح ان کو اولیاء کرام سے دور کیا گیا، وہ صاف نظر آ. وہ مایوس ہوتی تھی، وہ ایسی سٹیٹمنٹ پڑھ کے ہنستی تھی. وہ کہتی تھی یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے کچھ لیڈر بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. یہ بھی چلی ہے بات. لیکن چونکہ اولیاء کرام کی نظر، ان کی فہم و فراست، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ ایک لیڈر سے، ایک سیاستدان سے، ایک صحافی سے، مرزا جہلمی سے، بلال شفیق سے، علی حسن ابو بکر، ہمارے عام لوگوں سے وہ ہٹ کے سوچتا ہے. اس کا ویژن بہت براڈر کانٹیکسٹ میں وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے یہ بات جب کی کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے ہاں اور نہ میں، اس کا میں لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان ہاں کرے گا تو اقوام عالم ہاں کرے گی، پاکستان نہ کرے گا تو اقوام عالم نہ کرے گی. وہ بھی پروف ہو گیا، میں بھی آپ کو پروف کر کے دکھاتا ہوں. اس پہ بھی میں نے یوتھ کو بڑا مذاق اڑاتے یا یقین نہ کرتے دیکھا. چلے میں ایسے کہہ دیتا ہوں. پھر تیسری ایک پیشین گوئی جو ایک مصنف صوفی بزرگ ایک اللہ والے واصف علی واصف صاحب نے کی تھی. ایسی تو ہزاروں پیشین گوئی ہیں، لیکن میں یہ وہ بتا رہا ہوں جو کم از کم ہمیں ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. وہ ان کے مزار کے بار بھی ان کے جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے لکھوا دی، میانی صاحب میں ان کی قبر ہے، قبر مبارک ہے، کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں. اس پر بھی بڑے سوالات اٹھے. یہ کیا بات ہے جی، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں، ہماری تو حالت بڑی بری ہے، ہم ایسے کرتے ویسے کرتے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا بات ہوئی. یہ بات ہوئی کہ گزشتہ 96 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کی ہاں میں، پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کا کشمیر کا ایشو سو گیا تھا، اس کو ردی کی ٹوکری پہ اپنی طرف سے آپ کے یہ جو مشرق میں بیٹھا آپ کا بھارت ہے اس نے اس کو پھینک دیا تھا. اس کو کون آج اجاگر کر رہا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ٹویٹ کے ذریعے. نمبر 1، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں میں پورے مغرب کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، ان کی اسلحہ ساز کمپنیاں ایک طرف تھی، ان کے آگے ان کا جو چہرہ تھا، جو ان کا فیس تھا وہ بھارت تھا، وہ پورا آگے تھا. مشرق وسطیٰ کا ایک اور ملک جو یہاں ڈرون بھی بھارت کو دیتا رہا، میں تو اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا اس کا نام لینے کو. وہ سب ایک تھے، یک قلب تھے، یک جان تھے، اور دوسری طرف صرف پاکستان اکیلا تن تنا کرا تھا. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی آج کہہ دے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، یقیناً ہمارے ساتھ چائنا کی سپورٹ تھی، لیکن ہم تن تنا کھڑے تھے ان حالات کے باوجود. پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، IMF ڈیپینڈنٹ اکانومی تھی. آپ کے ملک کی حالت کیا تھی؟ گالم گلوچ کا کلچر، سوشل میڈیا کا کلچر، مار دھاڑ سب کچھ تھا. یقین ہی نہیں تھا دشمن کو کہ یار یہ راتوں رات یہ کر جائیں گے. ہم نے نقشہ بدل دیا. ہم نے دنیا کی جو وار پالیسی ہے، جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، خدا کی قسم وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ابھی تک یہ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ آج آپ کو پتا ہے کہ آج ٹیلی گراف کیا کہہ رہا ہے؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ٹیلی گراف میرا آپ کا یہ پاکستان کا نیوز وہ نہیں ہے، وہ اخبار یا نیوز ایجنسی. وہ کہہ رہا ہے پاکستان ایئر فورس دی انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. حضور والا ایک
بی بی سی کہہ رہا ہے پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی. آپ نے سن لی ہوں گی ساری باتیں. الجزیرہ آپ کا معترف ہوا پر ہے, ٹھیک ہے. پھر سی این این نے, یہ میرے پیچھے ساری چیزیں چلی ہے, اس نے وہ باقاعدہ ایک اسٹیٹسٹکس دی ہیں جس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے کتنے ڈرونز گرے, ان کے کتنے گرے. یہ بھی آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا 3 ہمارا کوئی جیٹ نہیں گرا, ان کے 6 گرے, ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے جو ایئر بیس ہے وہ 3 افیکٹڈ ہوئی, ان کی 11 ہوئی. پھر ہمارے ڈرونز کتنے لوس ہوئے, ہمارے 78 ہوئے, ان کے 553 ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا سولجر 1 شہید ہوا, ان کے 21 ہوئے. تو اس طرح کرتے کرتے آپ دیکھیں اس وقت اقوام عالم آپ کی بہت طرف ہو چکی ہے. آج یہ میں کہتا تھا کہ جی یہ چہروں کو کون جانتا تھا, یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر تو مسلسل آتے تھے. یہ جو ہمارے ڈپٹی ایئر چیف ہیں, کیا نام تھا, اورنگزیب. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, پاپولیرٹی اور عزت کا لیول یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر, آج آپ کے ڈپٹی ایئر چیف اورنگزیب صاحب, یہ آج صرف اپنی سیلفی لینا, سیلفی تو یقین کریں انہوں نے سیلفی لینی ہو, آپ کی مڈل ایسٹ کی, آپ کی مسلم ورلڈ کی, آپ کی یورپ کی آدھی لیڈرشپ ان کے ساتھ سیلفی لینے پہ فخر محسوس کرے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جس طرح انہوں نے گزشتہ 5-7 دنوں میں پاکستان کو پریزنٹ کیا ہے, یہ فخر بن چکا ہے, یہ برانڈ بن چکے ہیں اس وقت. آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت مسلم دنیا میں تن تنا ہے in terms of bravery, in terms of deciding the future of the Muslim world, in terms of deciding the fate of the Muslim world. آج اگر آپ کو یہ لگتا ہے جو میڈل ایسٹ میں کسی کا نام نہیں لے رہا یہاں پر, میرے لیے تمام برادر اسلامی ملک قابل عزت ہے, آپ کو لگتا ہے ان کے انفلوئنس ہوگا, وہ دنیا کو حیران کر سکتے ہیں, وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں, وہ اپنی سے بڑی قوتوں کو چیلنج کر سکتے ہیں, وہ ان کا اس طرح کہہ سکتے ہیں now you will see our response. کون ہے میڈل ایسٹ میں ایسا جو مشرق وسطیٰ کی ایک چھوٹی سی ریاست جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو وقتہ ڈالا ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے سوائے پاکستان کے؟ میں نے پیدا کر کے بخا دو تسی. تو اقوام عالم کے فیصلے پھر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ واقعی اس جگہ سے میرے آقا کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی. یہ وہ جگہ ہے جس نے, اچھا اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتاؤں, چائنا اب پاکستان کے بغیر, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, سٹینڈ ہی نہیں کرتا. چائنا کے امپورٹنٹ اسٹریٹجک اسٹیٹس, چاہے اس کا سی پیک ہو, چاہے اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام ہو, یہ 2 بڑے چائنا کے پروجیکٹ ہیں جس پہ چائنا کی ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے بھائی جان. اس کے بغیر, پاکستان کے بغیر یہ دونوں پروجیکٹ ناکام ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہماری جگلر وین ہے, اسی طرح بی آر آئی کی جو جگلر وین ہے وہ سی پیک ہے. تو آج آپ, چائنا نے آپ کے ساتھ ہمیشہ کا ایک تعاون کر دیا ہوا ہے. چائنا اور دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن چکا ہوا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, اس وقت میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ بھارت جو ہے جاپان کو اوورٹیک کر کے 4تھی بڑی اکانومی بن چکا ہے. اس کو اچھی خاصی عزت سے زندگی گزار رہا تھا, اس کو سوچی کیا, اس نے پنگا کیوں لیا؟ ہم تو اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے تھے. I salute to the Prime Minister Modi because today's Pakistan is more stronger, is more united, is more powerful, is more resilient. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کا پاکستان پچھلے ہفتے کے پاکستان سے مختلف ہے. آپ کی جو اس وقت ایئر فورس ہے, آپ کی دنیا میں اس کی مانگ بڑھ چکی ہے. یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, یہ 21ویں صدی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دی ہے. کیا وجہ تھی کہ یہی امریکہ چند گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں پڑھنے کی, یہ جانے ایسے جانے شیم یہ وہ. آج آپ کو وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, میں سلوٹ کرتا ہوں, میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کروں گا. انہیں پتہ ہے یار اسے کہتے ہیں اقوام عالم پاکستان کی ہاں میں ہاں منائے گی اور پاکستان کی نہ میں نہ ملائے گی. آپ دیکھیں تو سے انڈین میڈیا مودی کو کیا کہہ رہا ہے, پارلیمنٹ میں ان کو کتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بھائی جان وہ وقت گزر گیا ہے. آج الحمدللہ پاکستان کھڑا ہو چکا ہے. اور یہاں پر میں اپنی یوتھ کو ایک بات کروں گا, یقیناً ڈبہ پیر بھی ہوتے ہیں, یقیناً فراڈیے بھی ہوتے ہیں جو دین بیچتے ہیں, لیکن اولیاء اکرام کو ضرور عزت دیں. یہ اولیاء اکرام جو ہیں یہ صحابہ کے روحانی سٹوڈنٹس ہیں, یہ اللہ کے نبی سے روحانی فیض لیتے ہیں. اللہ کے نبی کی ان پہ خاص نظر ہوتی ہے. تو اگر مرزا صاحب جیسے لوگ اٹھ کر ان کے خلاف بات کریں تو انہیں ریجیکٹ کریں. مرزا نے ان کہنا کہ اے کی ہویا جے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں
پاکستان بدلتا نظر آ رہا ہے. ایک یقیناً ابھی ہمیں ہو سکتا ہے چند سال لگے، لیکن میں آج میں الحمدللہ اتنا پر امید ہوں کہ میں وہ پاکستان مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عالم اسلام کو ریپرزینٹ کرے گا. عالم عرب سے لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے اس وقت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ گئے تھے کہ عالم عرب جو ہے وہ اب اسلام کی یا مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اب پاکستان اسلام کی اور مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہے اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرے گا. ابھی بھی بڑے مایوسی پھیلانے والے ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. اللہ خیر کرے گا. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.